السلام علیکم۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی جس میں ایک نوجوان 24 سالہ خاتون کو بلوچستان کے ایک سنسان علاقے میں، جہاں پہ ان مردوں کے علاوہ جو ان کو وہاں پہ گھسیٹ کے لائے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا، اس خاتون کو گولیاں ماری گئیں۔ ان کا شوہر ساتھ تھا، اس کو بھی گولیاں ماری گئیں، اور وجہ ایک دفعہ پھر غیرت کے نام پر قتل۔ آج ایک افسوس بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک لڑکی اور لڑکا، obviously اب تو اس ٹائم پر تو یہ میاں بیوی تھے، ان کا دو الگ الگ قبیلوں سے تعلق تھا۔ لڑکے کا نام ثناء اللہ بتایا جا رہا ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ سلمان قبیلے سے تھا بلوچستان کے۔ اور یہ بائی دا وے تانا ہانا، یہ پولیس اسٹیشن ہانا HANNA کی جگہ ہے وہاں سے اس تھانے کی جورسڈکشن کا یہ واقعہ ہے۔ اور کوئی استقزئی قبیلہ ہے، اگر میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں تو اس قبیلے سے تعلق ہے اس لڑکی کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ ان دونوں کو اب جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ عید سے 3 دن پہلے یہ واقعہ ہوا، 3 دن پہلے ان کو قتل کیا گیا۔ انہوں نے ظاہر سی بات ہے ان کی پسند کی شادی کے لیے ان کے گھر والے یا قبیلے والے یا جو بھی سلسلہ تھا وہاں پر وہ راضی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھاگ کے شادی کر لی۔ تقریباً 40 دن تک یہ اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے باہر رہے۔ یہ دونوں ایک ہی علاقے کے رہنے والے۔ پھر ان کو کچھ رپورٹس کے مطابق بلایا گیا، کھانے پہ دعوت دی گئی کہ مطلب جیسے فیصلے ہو جاتے ہیں، جرگے ہو جاتے ہیں کہ اچھا چلو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ عید سے 3 دن پہلے خود ہی اس علاقے میں واپس آ گئے تھے۔ جب واپس آئے تو وہاں پر جرگہ بٹھایا گیا اور جرگے نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو گولی ماری جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس لڑکی نے جرگے سے لے کر مقتل تک، یعنی جس جگہ اس کا قتل کیا گیا ہے وہاں تک اس لڑکی نے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھایا، وہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کر آئی کہ میں نے زنا نہیں کیا، میں نے نکاح کیا ہے۔ وہ چیخی چلائی کہ میں نے نکاح کیا ہے، میں نے زنا نہیں کیا۔ ایون کہ اگر یہ فار ایگزامپل، اب ظاہر سی بات ہے بہت سارے جاہل لوگ بھی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو بھی جسٹیفائی کریں گے۔ اگر آپ جسٹیفائی بھی کریں تو قتل کو آپ کسی بھی صورت جسٹیفائی نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ وہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کر آئی مقتل تک، نہ وہ چیخی، نہ روئی، نہ گڑ گڑائی، نہ اس نے بھیک مانگی، نہ اس نے رحم کی اپیل کی کہ مجھے معاف کر دو۔ اس کو پتہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہوا۔ ایک جملہ جو اس نے بولا، اور وہ یقین کریں یہ بلوچستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اور اگر ان لوگوں کو، ان کے بارے میں پولیس نے کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی ایک الگ پیتھیٹک گورننس کی ایک بہترین اگزامپل ہے۔ یعنی اگر کسی جگہ پر بری سے بری گورننس ہو سکتی ہے نا تو اس میں بلوچستان آج پہلے نمبر، ویسے تو پورا پاکستان ہی پہلے نمبر پہ ہے دنیا میں، لیکن یہ ایک مثال ہے کہ ہاؤ بیڈلی دس ایریا از بینگ گورنڈ۔ خیر، اس خاتون نے ایک جملہ کہا اپنے قاتلوں سے، جو 3 گاڑیوں میں بھر کے ان کو لائے تھے۔ 3 گاڑیاں بھری ہوئی تھیں وہاں پہ مردوں سے، بڑی بڑی مونچھیں، بڑے بڑے بال، سر پہ ٹوپی، چادر اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ دونوں کو اتارا گیا۔ وہ لڑکی اپنے پاؤں پہ چل کے خود ان کے سامنے آئی، پہاڑ کی طرف اس نے منہ کیا اور اس نے ایک جملہ بولا کہ صرف گولی مارنے کی اجازت ہے تمہیں اور کچھ بھی نہیں، یعنی تم میری بے حرمتی نہیں کر سکتے، مجھے بے عزت، ذلیل و رسوا نہیں کر سکتے۔ تم نے مجھے مارنا ہے، تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ مجھے قتل کرنا ہے تو مجھے گولی مار کے قتل کر دو۔ تو یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے، یہ ان تمام لوگوں کے لیے یہ ایک سبق ہے، ان تمام لوگوں کے لیے ایک سمجھیں اس کے تھپڑ کی حیثیت ہے کہ وہ لڑکی ان کو کہہ رہی ہے کہ مجھے صرف گولی سے مارنے کی اجازت ہے تمہیں، باقی تم مجھے ٹچ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اپنی پاک دامنی کا تو وہ ثبوت یا گواہی یا جو بھی خیال ہے وہ قرآن کو بنا کر لائی تھی۔ قرآن ہاتھ میں رپورٹس کے مطابق وہ اٹھا کر لائی کہ میں نے نکاح کیا ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ خیر، روف کلاسرا جو بڑے فیمس جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اپنا کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جو بگٹی صاحب ہیں، جو پچھلے دنوں نیو یارک یا لنڈن کی پتہ نہیں کہاں پہ سڑکوں پہ گانے گاتے اور ناچتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے کسی جگہ، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس علاقے کے SHO کو یا پولیس کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور انہوں نے FIR درج کر لی ہے اور اب پولیس کو موقع پہ بھیجا گیا تاکہ وہ معلومات اکٹھی کریں۔ ایک پولیس اسٹیشن، ایک تھانہ جس کی جورسڈکشن میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، 2 لوگوں کی ڈیتھ ہوگی، قتل کر دیا گیا ان کو، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری جورسڈکشن میں ایسا کچھ ہوا۔ what the hell were they doing there؟ یہ لوگ کر کیا رہے تھے وہاں پر؟ آپ پولیس ہیں، آپ کا کام ہے اس طرح کے معاملات کو دیکھنا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پتہ بھی کب چل رہا ہے، بقرہ عید گزرے کتنا ٹائم ہو گیا، اور آج پتہ چلا ہے جب یہ بات سوشل میڈیا پہ آئی اور لوگوں نے اس پہ شور شرابہ کیا۔
اگر تو یہ شور شرابہ نہ ہوتا تو جو گولی مارنے والا تھا اس رپورٹس کے مطابق اس لڑکی کو 9 گولیاں ماری گئیں، اور اس کا جو شوہر تھا اس کو ڈبل 18 گولیاں ماری گئیں. 9 گولیاں اور 18 گولیاں مارنے والے جو ملزمان ہیں، اور بائی دا وے وہ بھائی تھا اس لڑکی کا جس نے گولیاں ماری. یہ ملزمان تو ایسے ہی پھر رہے ہوتے اگر یہ سوشل میڈیا پہ نہ آتا. اب بھی پتہ نہیں وہ پکڑے جائیں گے نہیں جائیں گے، سزا ہوگی نہیں ہوگی، کیس ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا، جو بھی ہوگا، لیکن بات باہر آ گئی ہے. تو اس ٹائم تک بلوچستان کی اس ایریا کی پولیس کر کیا رہی تھی یہ لوگ وہاں پر، اور ایسا کون سا تیل کے کنویں کھود رہے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارے ایریا میں کیا کچھ ہو رہا ہے یا کیا کچھ ہو چکا ہے. 2 زندہ جاگتے انسانوں کا قتل ہو گیا ہے، ان کی جانیں لے لی گئی ہیں اور ان کو پتہ تک نہیں ہے. تو اگین ایک افسوس کا مقام ہے، ایک دکھ درد کا مقام ہے. سرداری کا جو نظام ہے، جو قبائلی سسٹم ہے وہاں پر، اس نے بہت سارے مسائل جہاں پر بلوچستان کے ساتھ اور جڑے ہوئے ہیں جن کا تعلق پاکستانی حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا باقی اور چیزوں کے ساتھ ہے، بی ایل اے ٹائپ کی جو ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ ہے. اسی طرح کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو بلوچستان کے ساتھ ہے وہ یہ سرداری کا نظام بھی ہے، جو ویسے ہی وہاں کے لوگوں کا جینا آرام کر دیتا ہے، ان کو اپنی مرضی سے آزادی سے وہاں پر بھی جینے نہیں دیتا. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور کسی ویڈیو میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.